میرا نام ذیشان ہے۔ یہ اب سے تقریباً 20 برس پہلے کا ذکر ہے، جب ہم ملیر میں رہا کرتے تھے۔ ملیر کی آبادی ان دنوں اتنی گنجان نہیں تھی، لوگ سادہ اور لگی بندی زندگی گزارتے تھے۔ کم آبادی اور کھلا کھلا علاقہ، لہٰذا گرمیوں کی دوپہریں تپتی ہوئی اور سنسان ہوتی تھیں، جبکہ سردیوں میں صبح کے وقت گہری کور ہوتی تھی اور شام میں جلد ہی اندھیرا پھیل جاتا تھا اور لوگ گھروں میں بند ہو جاتے تھے۔ ملیر اور اس کے گرد و نواح میں ایسی کئی جگہیں اور مقامات تھے جو کسی نہ کسی پراسرار واقعے سے منسوب تھے، اور یہ لوگ اکثر اس سے افسانوں کی آمیزش کے ساتھ دوسروں کو سنایا کرتے تھے۔ ایسی مقامات میں سے ایک عمارت جس کا تذکرہ ہمیشہ خوف کی فضا میں ہوتا تھا، اس کا نام تھا ہوٹل گرینڈ۔ جامعہ ملیہ روڈ سے کچھ اندر کی طرف واقع ہوٹل گرینڈ کسی زمانے میں نہایت پرسکون عمارت رہی ہوگی۔ اس کا 8 منزلہ وجود کافی بڑے رقبے پر پھیلا ہوا تھا، مگر اب یہ عمارت ایک کھنڈر بن چکی تھی۔ کئی برس پہلے یہاں لگنے والی آگ نے پورے ہوٹل کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوٹل دوبارہ تعمیر نہیں ہوا اور افتاد زمانہ سے کھنڈر میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔ اب اس کی ویران اور ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں اور احاطے میں پھیلی ہوئی جھاڑیوں اور خوردروپ پودوں نے اسے وحشتناک اور پراسرار عمارت میں تبدیل کر دیا تھا۔ رات تو دور کی بات ہے، لوگ دن میں بھی اس عمارت کے قریب سے گزرنے سے کتراتے تھے۔ مشہور تھا کہ یہ ہوٹل کسی قبرستان کو مسمار کر کے اس کے اوپر تعمیر کیا گیا تھا، اس لیے یہاں موجود بدروحوں نے اسے دوبارہ ویران کر دیا۔ کوئی کہتا تھا اس جگہ پر جنوں کو قبضہ تھا، جو کسی جانے والے کو زندہ نہیں چھوڑتے تھے۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ جب میں اسکول وین میں جامعہ ملیہ روڈ سے گزرتا تھا تو دور سے اس عمارت کی جھلک دیکھ کر ایک انجانا سا خوف میری رگوں میں سرایت کر جاتا تھا اور میرا دل گھبرانے لگتا۔ ہوٹل گرینڈ کی ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے جلا ہوا فرنیچر دیکھ کر لگتا جیسے اس کے بارے میں مشہور باتوں میں کوئی نہ کوئی صداقت ضرور ہے۔ کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی ان کھڑکیوں کے پیچھے جھانک رہا ہو، مگر میں اسے اپنا واہمہ جان کر نظر انداز کر دیتا۔ گاڑی سے گزرتے ہوئے شاید کبھی نظروں کو مغالطہ ہوا ہو، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود نہ میرا کبھی اس عمارت کو قریب سے دیکھنے کا حوصلہ ہوا اور نہ ہی مجھ میں تجسس کا معدہ اتنا زیادہ تھا کہ میں اس عمارت کی پراسراریت کا پتہ لگانے کو نکلتا۔ لیکن آخرکار حالات مجھے مجبور کر دیا کہ مجھے اس عمارت میں داخل ہونا ہی پڑا۔ وہ گرمیوں کی چھٹیوں کے دن تھے۔ ایسے میں عموماً ہم بہن بھائی نانی کے گھر رہنے چلے جاتے۔ کبھی ہمارے ماموں زاد یا پھوپھی زاد کزن ہمارے گھر تعطیلات گزارنا آ جاتے۔ ایسے تو میری اپنی سب ہی کزن سے گاڑی چلتی تھی، مگر فواد ان میں سے سب سے مختلف تھا۔ اس کی شخصیت کچھ عجیب سی تھی۔ وہ ہر وقت کھویا کھویا سا رہتا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ وہ ذہنی طور پر کمزور تھا۔ نہ ہی کسی سے بات کرتا اور نہ ہی کھیل کود میں حصہ لیتا۔ اکثر وہ کسی کو بتائے بغیر گھر سے غائب ہو جاتا، اور یا تو وہ خود ہی واپس آ جاتا یا پھر اکثر گھر والوں کو اس کی تلاش میں نکلنا پڑتا۔ تلاش کے دوران وہ کسی گلی میں گھومتا ہوا مل جاتا یا کسی درخت کے نیچے گمسم بیٹھا ملتا۔ فواد کے والدین یعنی میرے چچا اور چچی سمیت ہم سب اس کی اس حالت سے سخت پریشان تھے۔ ڈاکٹر اور حکیم کے علاوہ پیروں اور درگاہوں سے بھی رجوع کر چکے تھے، مگر فواد کی حالت وہی تھی۔ فواد چونکہ مجھ سے چھوٹا تھا اور قدر مختلف تھا، اس لیے مجھے زیادہ اس کا خیال رکھنا پڑتا۔ ایک دن اچانک فواد غائب ہو گیا۔ کئی گھنٹے سے وہ مل کے نہیں دے رہا تھا۔ میں اسے ڈھونڈنے کے لیے سرگرداں تھا کہ مجھے ایک کلفی والا نظر آیا، تو میں نے اس سے فواد کا اولیا بتا کر بتایا کہ ایک ایسا لڑکا فلاں جگہ نظر آیا تھا۔ تو میں نے ہمت کر کے اس کلفی والے سے کہا، انکل کیا آپ وہ مجھے جگہ دکھا سکتے ہیں جہاں آپ نے اس لڑکے کو دیکھا تھا؟ کلفی والا پہلے تو سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے مجھ سے کہا، بیٹا میں تو جگہ دکھا تو دوں، مگر اس وقت تمہارا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے، کچھ دیر میں اندھیرا ہو جائے گا۔ اس علاقے میں ویسے ہی ابھی بجلی کے کھمبوں پر بلب نہیں لگے ہیں، جھاڑیاں بھی بہت ہیں، ایسا نہ ہو تم اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے خود راستہ بھول جاؤ۔ میری مانو تو واپس جا کر اپنے بڑوں کو بتا دو،
پھر ان کے ساتھ وہاں جانا۔ میں بھی کچھ دیر اور یہاں کھڑا ہوں۔ کلفی علی کی بات تو ٹھیک تھی، مگر مجھے ایک ساتھ کئی خیالات نے گھیر لیا۔ ایک خیال تو یہ تھا کہ جتنی دیر میں گھر والوں کے ساتھ واپس آیا تو کہیں کلفی علی چلا نہ جائے۔ اس وقت فواد کو ڈھونڈنے کی واحد امید یہی کلفی علی تھا۔ پھر ایسا نہ ہو کہ اتنی دیر میں فواد کہیں اور نکل جائے یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ پھر اس علاقے کے بارے میں کئی پراسرار واقعات مشہور تھے۔ کوئی کہتا تھا یہاں خوفناک روحیں گھومتی ہیں، کچھ کا کہنا تھا یہاں سے جو بھی رات پہ گزرتا ہے اس کی لاش اگلے دن جھاڑوں میں ملتی ہے۔ یہ کہتا تھا یہاں خونی، خوفناک اور بھیانک جنوں کا بسیرا ہے۔ غرض جتنے میں اتنی باتیں۔ مجھے اس وقت یہ تو معلوم نہیں تھا کہ ان باتوں میں کتنی صداقت ہے، مگر مجھے ان باتوں سے بہت ڈر لگتا تھا اور میں دن کے وقت بھی اس علاقے کا رخ کرنے سے گھبراتا تھا۔ کلفی علی کی بات سن کر پہلے تو میں سوچ میں پڑ گیا، مگر پھر میری کم ہمتی پر فواد کی محبت غالب آ گئی۔ میں نے کلفی علی سے کہا، آپ مجھے صرف وہ جگہ دکھا کر آ جائیں، ایسا نہ ہو کہ اتنی دیر میں کہیں دور چلا جائے۔ اگر وہ جگہ نہ ملا تو پھر میں واپس جا کر اپنے بڑوں کو بلا لے آؤں گا۔ میرے بےحد اصرار پر کلفی علی کو ناچار حامی بننی پڑی۔ جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹ کر وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ اس وقت نہ جانے کہاں سے مجھ میں اتنی دلیری آ گئی تھی، میں ایک انجان شخص کو ہمراہ لیے اس ویران علاقے کی طرف چل پڑا۔ شام کو اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا، راستے میں چہل پہل نہ ہونے کے برابر تھی۔ اکا دکا لوگ اپنے گھروں کی طرف جاتے نظر آتے تھے۔ جیسے میں آگے بڑھ رہا تھا میرے خوف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ اب پکی سڑک ختم ہوتی جا رہی تھی اور آگے کا راستہ کچا تھا اور جا بجا جھاڑیاں اور سرکنڈے راستے کے دونوں طرف میں پھیلے ہوئے تھے۔ ہمارے خوف کے میری حالت بہت بری تھی۔ میں دھیرے دھیرے میں چار کل کا وش کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اور کتنی دور جانا ہے؟ میں نے تنگ آ کر کلفی علی سے پوچھا۔ وہ بچہ مجھے یہاں سے کچھ دور گرینڈ ہوٹل کے پاس دکھا تھا، بس اگلے موڑ سے گرینڈ ہوٹل نزدیک ہے، کلفی علی نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ میں سن کر دھک سے رہ گیا۔ اگر کلفی علی پہلے بتا دیتا کہ وہ مجھے گرینڈ ہوٹل لے جا رہا ہے تو میں اکیلا کبھی یہاں آ کر رک نہ کرتا، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ میری وہ حالت تھی، اب نہ تو میں واپس جا سکتا تھا نہ ہی آگے بڑھنے کا حوصلہ تھا۔ خوف سے میرے ہاتھ پیروں میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ گرینڈ ہوٹل کے بارے میں مشہور واقعات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ کہا جاتا تھا کہ مغرب کے بعد اس طرح جاتا ہے، اگلے روز اس کی لاش وہاں ملتی ہے۔ جنوں اور بدروؤں نے اس ہوٹل کے احاطے میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور وہ کسی بھولے بھٹکے کو زندہ واپس نہیں جانے دیتے۔ میرا دل بیٹھنے لگا، میرے مساموں سے پسینہ بہہ نکلا۔ طرح طرح کے وسوسوں نے میرے ذہن میں الغار کر دی۔ میں چل ضرور رہا تھا، مگر مجھے گرد و پیش کا ہوش نہیں تھا۔ اچانک میں نے نظریں اٹھائی تو دیکھا کہ کلفی علی میری نظروں سے غائب تھا۔ میں نے گھبرا کر اپنی رفتار تیز کر دی کہ مبادہ وہ مجھ سے آگے نہ نکل گیا ہو، مگر کلفی علی کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ راستے کے دونوں طرف جھاڑیاں بےحد گھنی اور کانٹے دار تھیں۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا کلفی علی کو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، مگر یوں لگتا جیسے چلتے تھے وہ اچانک ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ مجھے خود پر بےحد غصہ آیا۔ اگر میرا دھیان اس کی طرف رہتا تو وہ شاید اتنا آسانی سے میری نظروں سے غائب نہ ہوتا۔ اب میں اس ویران علاقے میں تنہا رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اندھیرے میں ان ٹیڑھے میڑھے راستوں میں پھنسنے بہتر ہے کہ میں گرینڈ ہوٹل پہنچ جاؤں۔ وہاں اگر فواد ملا تو ٹھیک، ورنہ بڑی سڑک تو نزدیک ہی ہے، وہاں سے میں بآسانی گھر واپس پہنچ سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی رفتار بڑھا دی اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس راستے سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک جھاڑیوں کے بیچ میں سے مجھے کسی عمارت کی جھلک نظر آئی۔ کیونکہ اب اندھیرا بڑھنے لگا تھا اس لیے عمارت کے خد و خال واضح نہیں تھے۔ میں نے سوچا کیوں نہ ہو، یہاں ضرور کوئی آبادی ہے، اور کچھ آگے بڑھا تو جھاڑیوں کے درمیان میں سے راستہ بائیں طرف کو باہر نکلتا نظر آیا۔ میں تیزی سے اس راستے پر ہو لیا۔ جیسے ہی میں اس راستے سے باہر نکلا، خوف کی ایک لہر میرے رگوں پہ میں دوڑ گئی، کیونکہ میں ہوٹل گرینڈ کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا داخلی گیٹ تو کب کا ٹوٹ کا شکار ہو چکا تھا، البتہ دائیں بائیں جانب دو ستون اب بھی موجود تھے جس سے داخلی راستے کا پتہ چلتا تھا۔ احاطے میں دور دور تک گرد جھاڑیاں
खुरदुर पौधे और बेलें उगी हुई थी। दीवारों पर जगह जगह मकड़ियों के जाले और आग से सिया होने वाली ईंटों के निशानात मौजूद थे। मैं डरता डरता होटल ग्रैंड के दरवाजे की जानिब बढ़ा। दिल खड़ा करके मैंने आवाज़ लगाई, फवाद। मेरी आवाज़ की वाज़ेह खाली इमारत में दूर तक गूंजती चली गई। मैं कुछ देर रुक कर इंतजार करता रहा, मगर जवाब न दारा। मैंने एक बार फिर फवाद को पुकारा, मगर कोई जवाब न मिला। मैंने सोचा ज़रूरी नहीं कि फवाद होटल ग्रैंड के अंदर गया हो, मुमकिन है वो यहाँ से टहलता हुआ वापस घर की तरफ चला गया हो। ये ख्याल आते ही मैंने अंदर जाने का इरादा तर्क कर दिया। वैसे भी मुझे इस इमारत से खौफ आ रहा था। अंदर ना जाने की वजह मिलते ही मैंने वापस जाने का फ़ैसला किया और वापसी के लिए कदम उठाए। अभी मुड़ा ही था कि मेरे कानों से किसी के रोने की आवाज़ टकराई। मैं ठिठक कर रुक गया। आवाज़ आनी बंद हो गई। मैंने उसे अपने वाय में जाना और इस रास्ते की जाने कदम उठाए जो बड़ी सड़क को निकलता था। अचानक मेरे कानों में फिर किसी के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ पहले से ज़्यादा वाज़ेह थी और मेरे लिए पहचानना चंदा मुश्किल ना था कि ये फवाद की आवाज़ थी। मैंने फ़ौरन मुड़ कर इधर उधर देखा, मगर फवाद मुझे कहीं नज़र ना आया। सूरज तकरीबन ग़ुरूब हो चुका था और अब आसमान पर सिर्फ सुर्खी बाकी रह गई थी, जो शाम के गहरे होने का ऐलान कर रही थी। थोड़ी देर में इतना अंधेरा हो जाता कि फवाद को ढूंढना तो दरकिनार, यहाँ से खुद मेरा निकलना मुश्किल हो जाता। अभी मेरी नज़रें फवाद को ढूंढ रही थी कि अचानक होटल की पहली मंजिल की खिड़की में मुझे एक साया नज़र आया और मैं बिना सोचे समझे अंदर की तरफ दौड़ा। मुझे लगा शायद फवाद हो। मैं ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, फवाद, जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं होटल के अंदर दाखिल हो गया। बड़ा सा हॉल था जिसके कोने से सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही थीं। हॉल में टूटी हुई और जली हुई कुर्सियाँ और सोफे पड़े थे। एक तरफ जला हुआ काउंटर पड़ा हुआ था। शायद किसी ज़माने में इस होटल का रिसेप्शन हुआ होगा। यहाँ अजीब सी बदबू फैली हुई थी, जैसे कोई जानवर मर गया हो। मैं खौफज़दा नज़रों से ये सब कुछ देखता हुआ नाक पर हाथ रखे तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ भागा। मैं जल्द से जल्द फवाद को लेकर इस हौलनाक जगह से निकल जाना चाहता था। मैंने जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़कर फर्श पर कदम रखा, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा पाँव टखने के पास से पकड़ लिया हो। मैंने घबरा कर अपने पैर की जानिब देखा तो वहाँ कुछ न था। मैं भागता हुआ फवाद का आवाज़ें देने लगा। एक लंबी सी राहदारी थी जिसके दोनों जानिब कमरे थे। इनमें से बेशतर कमरों के दरवाज़ों पर ईंटें चुनी हुई थी। शायद ये एहतियात के तौर पर किया गया था कि खाना बदोश या जराइम पेशा अफराद यहाँ अपने डेरे न डाल लें। इनमें से कुछ दरवाज़ों को मुकम्मल तौर पर ईंटें चुनी हुई थीं, लेकिन कुछ दरवाजे ऐसे भी थे जिनकी ईंटें टूटी हुई थीं और अंदर जाने का खला सा पैदा हो गया था। घबराहट और खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मेरे जहन में ये ख्याल भी था कि अगर मैं फवाद के यहाँ छोड़ कर चला गया तो शायद उसे दोबारा देखना नसीब ना हो। अचानक फवाद चीखता हुआ राहदारी के एक कमरे से निकला। इससे पहले कि मैं अपनी जगह से हिलता, फवाद भागता और दूसरे जानिब कमरे में गायब हो गया। मैं उसके पीछे भागा, लेकिन जैसे ही मैं इस कमरे तक पहुंचा, मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि उस दरवाजे को ऊपर से नीचे तक ईंटें चुनी हुई थी। मैं चकरा कर रह गया, क्योंकि मैंने अभी अपनी आंखों से फवाद को इस कमरे में जाते देखा था। मैंने एक बार फिर फवाद को पुकारा, फवाद, क्या तुम यहाँ हो? फवाद ने कोई जवाब न दिया। मैंने दाएं बाएं के कमरों को देखा कि वो वादा फवाद उनमें से किसी कमरे में ना गया हो। अचानक मेरे कानों में फिर फवाद के रोने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी जिसके दरवाजे पर ईंटें चुनी हुई थी। मैं बाएं जानिब के कमरे में भागा कि अगर दोनों कमरों के दरमियानी दीवार कहीं से टूटी हुई हो तो वहाँ से इस कमरे में पहुँच जाऊँ। जैसे ही मैं दाएं जानिब के कमरे में पहुँचा, अचानक फवाद के रोने की आवाज़ के साथ कई और आवाज़ें भी शामिल हो गईं। ये सारी रोने और बहन करने की आवाज़ें थीं और यूँ लग रहा था जैसे मेरे चारों तरफ लोग मौजूद हों और रो रहे हों। कमरे में गुप्त अंधेरा था। मैं किसी न किसी तरह दीवार टटोलता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन कमरे के दरमियानी दीवार कहीं टूटी हुई नहीं थी। मेरे हाथ पांव ठंडे हो रहे थे और मुझसे कदम उठाना दोबर हो रहा था। मैं जैसे तैसे कमरे के दरवाजे पर वापस पहुंचा, लेकिन अचानक मेरे हाथ वो दीवार से टकराए।
میرے اندازے کے مطابق یہاں دروازہ ہونا چاہیے تھا، مگر اب یہاں دیوار تھی۔ میں نے دائیں بائیں ہاتھ مارے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، مگر اب دروازہ کہیں نہیں تھا۔ رونے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں، اور اب آوازیں زیادہ قریب ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں پاگلوں کی طرح چاروں طرف دوڑتا پھر رہا تھا، مگر اب کمرے کے چاروں طرف دیواریں دیوار، اور میں کمرے میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ میں ایک نوعمر لڑکا ہی تو تھا، ایسی حالت میں تو اچھے آواز کھو دیتے ہیں۔ میں ڈر کے مارے رونے لگا۔ اب آپ اس وقت میری حالت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک 8-10 سال کا لڑکا، آواز سے دور رات کی تاریکی میں، ایک آسیب زدہ عمارت، اس کے چاروں طرف دیواریں، اور ہر سن سے رونے اور بین کرنے کی آوازیں آ رہی ہوں۔ کہیں مدد کا کوئی امکان نہیں تھا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یہ میرا آخری وقت ہے، یہاں مجھے کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ اب مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت سے نادیدہ لوگ مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہوں۔ میرے سر، کندھوں اور پیٹھ پر چاروں طرف سے دباؤ بڑھنے لگا۔ میں زمین پر بیٹھ گیا، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے، دماغ سونے لگا، کانوں میں آنے والی آوازیں آپس میں گٹ گٹ ہونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی گہرائی میں گرتا جا رہا ہوں۔ میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ میں نے آخری بار اپنے امی اور پاپا کو یاد کیا اور دل میں کہا، امی پاپا، میں آپ دونوں سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں مرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ میرا جسم اکڑنے لگا، میں اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے پر بھی قادر نہیں تھا۔ اچانک مجھے دور سے ایک سفید روشنی کا نقطہ نظر آیا۔ میری آنکھیں بند تھیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ سفید روشنی کا نقطہ بڑا ہوتا گیا۔ اچانک اس روشنی میں سے دور مجھے ایک چہرہ دکھائی دیا۔ یہ ایک سفید داڑھی والے کسی بوڑھے شخص کا چہرہ تھا۔ اس کے لب ہل رہے تھے، مگر کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے غور سے اس چہرے کی جانب دیکھا تو اس بزرگ آدمی نے ڈانٹ کر مجھ سے کہا، کیا آیت الکرسی نہیں آتی؟ آیت الکرسی پڑھ۔ میں نے اسی حالت میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ ابھی شاید میں نے آدھی یا اس سے کچھ زیادہ یہ آیت الکرسی پڑھی ہوگی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا جسم ہوا میں اٹھ رہا ہو۔ میرے لیے سب کچھ اتنا دہشتناک تھا کہ اس کے بعد میں اپنے ہوش و حواس میں نہ رہا، اور میری آنکھوں کا گرد گہرا اندھیرا چھاتا چلا گیا، اور مجھے ہوش نہ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ایسا لگا جیسے دور کہیں شہد کی مکھیاں بھنبھنا رہی ہوں۔ آہستہ آہستہ یہ بھنبھناہٹ بڑھتی چلی گئی، اور پھر باقاعدہ آواز کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ آواز میری امی کی آواز تھی، جو کسی سے کہہ رہی تھیں، جا کر سمر اور فرقان سے کہو کہ باہر جا کر کھیلیں، کیا انہیں معلوم نہیں ان کے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ مجھے لگا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے ماتھے پر کسی ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ اپنی ماں کے لمس کو تو میں ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو امی کے شفیق چہرہ میرے سامنے تھا۔ مجھے سراہنے بیٹھی میرے سر دبا رہی تھی۔ ان کے ایک ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ منہ میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ مجھے آنکھیں کھلتے دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ انہوں نے جھک کر میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور باہر کی طرف منہ کر کے کہا، وحیدہ، ذرا سلمان سے کہو گلاس میں دودھ گرم کر کے لا دے۔ میرے ذہن میں کئی سوال مچل رہے تھے، مگر خود کو اپنوں میں پا کر اس قدر سکون کا احساس ہوا کہ میں نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میں اس کے بعد اگلے روز جاگا تھا۔ پوری طرح ہوش میں آنے کے بعد میں نے امی سے پوچھا میں گھر کیسے پہنچا، تو انہوں نے بتایا، جب تم بہت دیر تک گھر نہیں لوٹے تو ہمیں فکر ہوئی، تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ لیا مگر تم نہ ملے۔ اور فواد کا کیا ہوا؟ میں نے بیچ میں ٹوکتے ہوگا۔ فواد تو کچھ دیر بعد ہی گھر آ گیا تھا، اسے ہمارے پڑوسی خالد انکل نے موٹر سائیکل بٹھا کر بازار لے گئے تھے۔ امی نے جواب دیا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ میں نے خود فواد کو اپنی آنکھوں سے ہوٹل گرینڈ میں دیکھا تھا۔ امی کہہ رہی تھی، باقی سارے بچے تو فواد کے ادھر ادھر ڈھونڈ کر آ گئے مگر تم نہ آئے، ہم رات گئے تک تمہیں ڈھونڈتے رہے، مسجد میں اعلان بھی کروایا۔ پھر رات کو تمہارے چچا تمہارے پپا کو ساتھ لے کر کسی بزرگ کے پاس گئے کہ وہ تمہاری سلامتی اور واپسی کے لیے دعا کریں۔ انہوں نے کچھ دیر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھا تو اور پاپا سے کہا، اگرچہ وہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہے مگر اللہ اپنا فضل کرے گا۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی گھر جا کر 7 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر اپنے بچے کی خیریت کی دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائے گا۔ امی مجھے بتا رہی تھیں اور میں حیرانی سے سن رہا تھا، تو پھر میں گھر کیسے پہنچا؟
امی سانس لینے کو رکی تو میں نے بےتابی سے پوچھا، تمہارے پاپا نے جب گھر آ کر مجھے سب کچھ بتایا تو میں سورہ مزمل پڑھنے بیٹھ گئی، جبکہ تمہارے پاپا دوبارہ تمہیں ڈھونڈنے نکل گئے۔ صبح فجر کے قریب تمہارے چچا جب تمہیں ڈھونڈتے ہوئے جامع ملیہ روڈ کے قریب سے گزرے تو تم انہیں سڑک کے کنارے بے ہوش حالت میں پڑے ہوئے ملے تھے۔ وہ تمہیں فوراً گاڑی میں ڈال کر نہال اسپتال لے گئے۔ وہاں ڈاکٹر نے تمہارا معائنہ کیا اور کہا کہ تم کسی ذہنی دھچکے کے باعث بے ہوش ہو گئے تھے۔ وہاں سے ہم تمہیں گھر لے آئے۔ تمہیں 2 روز بعد جا کر ہوش آیا۔ اسی دوران چچا انہیں بزرگ کو گھر لائے بھی تھے۔ انہوں نے تم پر دم کیا اور کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں، البتہ جب اسے ہوش آئے تو اس سے کہنا کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھا کرے۔ میں دھیان سے امی کی بات سن رہا تھا۔ جب امی نے آیت الکرسی کا تذکرہ کیا تو میں چونک پڑا۔ میرا دھیان فوراً اس سفید داڑھی والے بزرگ کی طرف چلا گیا جنہوں نے میری نیم بیہوشی کی حالت میں مجھے آیت الکرسی پڑھنے کا کہا تھا۔ امی، کیا ان کی سفید داڑھی تھی؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، بزرگ کی داڑھی تو عموماً سفید ہی ہوتی ہے۔ اب تم آرام کرو، اپنے ذہن پر زیادہ زور مت ڈالو۔ امی نے مجھے پھر لٹا دیا اور میں نے آنکھیں موند گیں۔ میں لیٹ تو گیا مگر میرے ذہن میں کئی سوال گردش کر رہے تھے۔ کیا یہ بزرگ وہی تھے جنہیں میں نے ہوٹل گرینڈ میں دیکھا تھا؟ وہ فعال نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ پھر وہ پرسرار آوازیں اور پھر کمرے کے دروازے کی جگہ دیوار کا آجن، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہوٹل گرینڈ کے اس بند کمرے سے سڑک تک میں کیسے پہنچا؟ میرے پاس ان سوالوں کو کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے ہوٹل گرینڈ کی طرف سے گزرنا تک بند کر دیا تھا۔ ایک نامعلوم سا خوف میرے ذہن میں بیٹھ گیا تھا۔ پھر کافی عرصے بعد ہوٹل گرینڈ کو مسمار کر کے اس کی جگہ رہائشی کالونی بنا دی گئی۔ ہوٹل گرینڈ کا نام صرف اس علاقے کے قدیم رہائشی جانتے تھے، مگر جس حوالے سے میں یہ نام جانتا تھا وہ میری زندگی کا سب سے بھیانک اور دل دہلا دینے والا واقعہ تھا جو مجھے آخری سانس تک یاد رہے گا۔